بلا شبہ جو اسلام کا ابتدائی دور ہے یہ انتہائی کٹھن دور تھا، کیونکہ اسلام نے ایک ایسے معاشرے کو چیلنج کیا تھا جس معاشرے کو آج بھی ہم زمانہ جاہلیت سے پکارتے ہیں۔ بالکل۔ تو یعنی وہ ایسا معاشرہ تھا جو ہر طرح کی جو برائیاں ہیں ان کی اماجگاہ سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ اور جب اسلام نے ان کو اپنے نئے دین کی طرف دعوت دی اور نئے دین کی طرف بلایا تو انہوں نے اس آئین نو کو اپنے لیے چیلنج سمجھا اور انہوں نے اپنے طرز کہن پر ہی رہنے کو پسند کیا۔ تو لامحالہ اس کا ایک ریاکشن ہونا تھا۔ اس ریاکشن کی وجہ سے انہوں نے اسلام اور اسلام کے جو فالورز تھے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈائے، ان پر طرح طرح کی مصائب جو ہیں ان پر انڈیلی، اور یہاں تک کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا اور 3 سال تک وہ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ اللہ۔ اب ان ادوار میں جب اسلام کی افرادی قوت بھی نہایت قلیل تھی اور ان کے پاس غلبہ بھی نہیں تھا اور جو قوت نافذہ ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی، اور غلامی کا دور تھا، بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو غلام تھے اور غلامی کی حالت میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس دور میں سب سے زیادہ جو ضرورت تھی وہ معاشی طور پر مسلمانوں کو اسٹیبلش کرنے کی تھی، اور معاشی طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے وہ اثار ایک ایسی چیز تھی جس کے ذریعے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو سکتے تھے۔ بلا شبہ۔ تو اس لیے مختلف چیزوں میں جو ہے قرآن پاک نے ان کو اثار کی دعوت دی، انفاق کی دعوت دی، اور فرمایا مما رزقناہم ینفقون، کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی ڈاکٹر صاحب یعنی یہ تمام تکالیف نے ان کے اس جذبات کو ختم نہیں کیا بلکہ اور بڑھا دیا، یعنی اثار کے جذبے کو بڑھا دیا، قربانی کے جذبے کو بڑھا دیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس اثار کی ترغیب ان کو دی تو اس ترغیب کے ناطے انہوں نے پھر جو کچھ ان کے پاس جمع پونجی تھی، اور جو صحابہ ایسے تھے جو بڑے مالدار تھے، انہوں نے سب کچھ اپنا مال جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا اور اسلام اور اہلیان اسلام کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لیکن اس میں بھی جو رول ماڈل تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ جس طرح آپ باقی چیزوں میں رول ماڈل تھے مسلمانوں کے لیے، اسی طرح اثار کے معاملے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے لیے رول ماڈل تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اثار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے، اور آپ کی ڈکشنری میں لا تو تھا ہی نہیں۔ جیسا کہ فرزدے کے ایک شاعر ہے اموی دور کا، تو وہ اپنے شعر میں کہتا ہے کہ ما قال لا قط الا فی التشہد، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لا نہیں فرمایا مگر تشہد میں، ولولا تشہد قال کان لاؤہ نعم، اور اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کا جو لا ہے وہ بھی نعم ہونا تھا۔ تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہمیں اثار کا مفہوم جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور جا کے اس بچے کو کہا کہ آپ جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی قمیض کا مطالبہ کرو، یا یہ جا کے کہو کہ میری والدہ آپ سے کسی لباس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اب وہ بچہ جاتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ بچے کو ایکسیس ہے، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، وہ آ کے سوال کرتا ہے اور اپنی ماں کا مطالبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھتا ہے کہ ان امی تستقصی کا درعن، کہ میری ماں جو ہے وہ آپ سے ایک در کا ویسے مطلب تو ڈال ہوتا ہے، لیکن یہاں در کا مطلب ایسا لباس ہے جو انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چونکہ ایک ہی قمیض مبارک تھی تو آپ نے اس کو بٹھا دیا۔ کیا بات ہے۔ اور آپ اس انتظار میں تھے کہ اگر کہیں سے قمیض کا انتظام ہو جائے تو میں اس کو قمیض دے دوں۔ کس قدر اثار۔ تو اب بچہ تھا، اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بٹھاتے تھے کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، ابھی آپ کا کچھ کرتے ہیں، اس کو نو نہیں کیا۔ تو وہ اب بیٹا زیادہ دیر بیٹھا نہیں ہے، وہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ چلا گیا گھر اور جا کے والدہ کو سارا ماجرا بتایا۔ اب والدہ کو بھی یقین تھا کہ یہاں سے لا تو ہے ہی نہیں، نام ہی ہونا ہے اور قمیض بالآخر مل ہی جانی ہے۔ دوبارہ بھیجا اور جا کے کہا کہ بیٹے جاؤ اور جا کے یہ کہو کہ جو آپ کے بدن مبارک پر قمیض ہے میری والدہ اس کا مطالبہ کر رہی ہے۔
तो अब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं, बेटे को साथ ले जाते हैं और अपनी कमीज़ मुबारक उतार के उसको दे देते हैं और ख़ुद बग़ैर कमीज़ के अपने घर में बैठ जाते हैं। मीनवाइल जो है वो अज़ान का टाइम हो जाता है, हज़रत बिलाल अज़ान देते हैं, तो सहाबा परेशान हो जाते हैं कि इतनी देर गुजर गई है और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए। तो एक सहाबी जाते हैं, जाके देखते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो बग़ैर कमीज़ के बैठे हैं। ये होता है इसार कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नो नहीं किया, बल्कि एक ही जो कमीज़ थी वो भी उतार के वो भी बच्चे यानी को दे दी, यूसिरून साहिल अला को दे दी। अनफुसिहिम की अमली तफसीर, यानी आपकी कैसी अच्छी बात की।